اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، مائک آن ہے انجن جب اسٹارٹ لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ٹائم لیتا ہے۔ تو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ در حقیقت انسان کا ایک ایسا معیار ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے تو پسند کرتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر وقت پڑتا ہے تو وہ اس معیار کو بھلا دیتا ہے۔ اور اسی میں بہت سارے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو بھی یاد کرتے ہیں، قرآن کو بھی یاد کرتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اعتبار بھی دیتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، ائمہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی ان کی ہدایات کے برخلاف ہمارے اوپر کوئی وقت پڑتا ہے یا کوئی ایسا کام جو ہماری مخالفت میں جاتا ہے تو پھر اس وقت نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ ائمہ یاد رہتے ہیں، نہ قرآن یاد رہتا ہے، بلکہ انسان اپنی مادی فکر کے تابع ہو جاتا ہے اور اسی فکر کے تحت اپنے تمام فیصلہ جات کو انجام دیتا ہے۔ ایک آیت قرآنی سورہ احزاب کی 36ویں آیت، سورہ احزاب کی 36ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ در حقیقت یہ آیت ہمارے لیے ایک موضوع کے لحاظ سے آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ مطابقت نظر نہ آئے، لیکن اس میں مطابقت بہت زیادہ ہے۔ مثلاً در حقیقت پروردگار اس آیت شریفہ میں یہ فرما رہا ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس وقت اللہ یا اس کا رسول امر کر دے یا حکم دے دے تو اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور ان کی مخالفت کرنے والا معصیت کرنے والا ہے، گناہ گار ہے۔ اس آیے کا انتخاب اس حوالے سے کیا ہے کہ در حقیقت اس کے جو شان نزول ہے اس سے ہمیں کام ہے۔ شان نزول اس کا کیا ہے؟ اور شان نزول کے لیے ایک پوری تاریخ ہے، داستان تاریخ ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جب بھی جنگ ہوا کرتی تھی اور جنگ کے بعد جو بھی لشکر فتح یاب ہو جاتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا، کامران ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد جو ہے اس مخالف جو لشکر ہوتا تھا اس کے جو خواتین ہوتی تھیں، جو لڑکیاں ہوتی تھیں، جو لڑکے ہوتے تھے، جو بچے ہوتے تھے، ان سب کو اسیر کر لیا جاتا تھا، اور ان کو اسیر کرنے کے بعد بازار میں لے جا کے ان کی قیمت لگوائی جاتی تھی کہ ان کی قیمت کتنی ہے۔ کسی کو کنیز کے عنوان سے بیچ ڈالتے تھے، کسی کو غلام کے عنوان سے بیچ ڈالتے تھے۔ اسی طرح سے کچھ اسلام سے پہلے ایک جنگ واقعہ ہوئی، دو قبیلوں کے درمیان میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی جس قبیلے کو فتح حاصل ہوئی
اس نے بھی یہی کام کیا، چونکہ وہاں پہ رائج ہی تھا، اس نے یہی کام کیا، ان کے خواتین کو، ان کی ناموس کو، ان کے بچوں کو، سب کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد وہی سلسلہ کہ بازار میں لے کر آئے اور بازار میں لا کے ان کو بیچنا شروع کیا۔ اسی لشکر کے ساتھ جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے، ان میں ایک 8 سال کا بچہ تھا، ایک 8 سال کا بچہ، کہ جس کو لوگ زید کے نام سے پکار رہے تھے۔ بازار میں جب قیمت لگائی جا رہی تھی تو بیچنے والا اس کو زید کے نام سے پکارا تھا، 8 سال کا بچہ۔ اتفاق سے جناب ختیجہ کے بھی افراد اس بازار میں موجود تھے، اور انہوں نے اس بچے کو خرید لیا اور خرید کے جناب ختیجہ تک پہنچا دیا۔ جناب ختیجہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا، اور خریدنے کے تقریباً 2 سال اور کچھ عرصے بعد، 2 سال اور کچھ مہینے بعد، جناب ختیجہ کی رسالت مآب سے شادی ہو گئی، ازدواج کر لی۔ اس ازدواج کے بعد جناب ختیجہ نے اس بچے کو تحفے کے طور پر رسالت مآب کو پیش کر دیا، اس 8 سال بچے کو، جسے زید کے نام سے پکار رہے تھے لوگ۔ جب یہ بچہ رسالت مآب کے پاس آیا تو رسالت مآب نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس بچے کو غلامی کی قید سے آزاد کر دیا۔ اسلام ویسے ہی غلامی اور کنیزی کے سسٹم کے مخالف ہے۔ شروع زمانے میں تھا یہ سسٹم، چونکہ پہلے سے عرب جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، لیکن بالآخر رسالت مآب کی کوششوں سے اور ان کے جانشین حقیقی کی کوششوں سے اس نظام کو، سسٹم کو ختم کیا گیا۔ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں مختلف ائمہ کی سیرت کو، خصوصاً اس مسئلے میں امام حسن اور امام زین العابدین اسلام بہت معروف ہیں، کہ وہ خاص طور پہ جو ہے وہ کنیزوں کو خرید کر اور غلاموں کو خرید کر جو ہے وہ ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، بہت سے لوگ ان کے پاس سے چلے بھی جاتے تھے، اور بہت سے لوگ ان کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ وہ جانے سے انکار کر دیتے تھے کہ ہم آزاد ضرور ہو گئے ہیں آپ سے، لیکن ہم آپ کے پاس سے نہیں جائیں گے، ہم آزاد ہیں لیکن ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ ایک سسٹم جو ایک بہت قدیم سسٹم عرب جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، ائمہ نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ، اب دیکھیں احکام کے اندر بھی، روزے آپ نے جو ہے وہ عمدن اگر نہیں رکھے، یا مثلا روزہ چھوٹ گیا، یا کوئی قسم توڑی، یا کوئی اور مسائل میں کتنی مرتبہ تاکید آئی ہے کہ غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کر دو، غلام کو آزاد کر دو۔ یہ احکام اس وقت بھی موجود تھے۔ بس اسلام در حقیقت غلامی اور کنیزی کے معاشرے کے خلاف تھا، اس نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور رسالت مآب نے یہاں پر ازدواج کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جب حضرت ختیجہ نے اس غلام کو اس بچے کو 8 سالہ جسے زید کے نام سے پکارا جاتا تھا، جب رسالت مآب کو تحفے میں دیا تو سب سے پہلا کام رسالت مآب نے یہ کیا، اس بچے کو آزاد کر دیا۔ لیکن وہ رسالت مآب کی جو حسن سلوک تھا، جو ان کا غلاموں کے ساتھ کردار تھا، وہ اتنا متاثر ہوا بچہ کہ وہ رسالت مآب کے پاس سے آزاد ہونے کے باوجود بھی ان کو ترک نہ کر سکا، انہی کے ساتھ رہتا رہا۔ اب اس بچے کے نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ قبیلے کا پتہ ہے، نہ خاندان کا پتہ ہے۔ مکہ ایک ایسی سرزمین تھی کہ جہاں پہ کاروان آیا کرتے تھے،
کاروان آتے تھے اور تجارت کے بعد چلے جاتے تھے، خصوصاً حج کے مواقع پہ بہت کاروان آتے تھے۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور اس بچے کی شکل و صورت کے حساب سے اس کے باپ کا اندازہ لگایا۔ جب یہ اپنے اپنے علاقوں میں گئے تو وہاں جا کے بتایا کہ ہم نے تمہارے بچے کو دیکھا ہے۔ جب اس کے باپ کو اطلاع ملی بچے کے تو باپ مکے آیا، اور مکے میں آنے کے بعد جو ہے اس نے بچے سے ملاقات کی اور بچے کو پہچان کیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مکے کے ایک ٹیلے پہ چڑھ کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں اس زید کا باپ ہوں اور میں اس کی ہر قیمت جو بھی تم لگاتے ہو اس کو دینے کو تیار ہوں، اس کو لینا چاہتا ہوں میں۔ تو لوگوں نے جب اس شخص کا نام پوچھا تو کہا میرا نام حارثہ ہے، حارثہ، ہاں، زید ابن حارثہ، حارثہ کہتے ہیں، زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ۔ اب یہ پہنچا رسالت مآب کے پاس کہ ہے کس کا غلام کا؟ رسالت مآب کا۔ اب رسول کے پاس پہنچا، رسول سے جب بات کی تو رسول نے کہا میں نے تو اس کو بہت پہلے آزاد کر دیا ہے، تمہیں قیمت کی ضرورت نہیں ادا کرنے کی، میں آزاد کر چکا ہوں اس کو، تم اپنے بچے سے خود بات کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے میری طرف سے تو آزاد ہے، وہ جا سکتا ہے، اور اگر نہیں جانا چاہتا تم زور زبردستی نہیں کرنا۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے رسالت مآب نے، اسلام نے، دین نے اتنی انسان کو آزادی دی ہے کہ اس کی رائے ضرور معلوم کی جائے۔ کیا ہے اس کا؟ اب دیکھیں ہمارے نظام تعلیم کے اندر باپ جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بیٹا بننا چاہتا ہے انجینئر، باپ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کو زبردستی جو ہے وہ ڈاکٹری کی طرف لے آیا جاتا ہے، ہاں لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا۔ یا مثلاً شادی کے مسائل میں اگر ایک لڑکا کسی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کی طرف سے بہت زیادہ مزاحمت ہوتی ہے، حالانکہ یہ مزاحمت بیکار ہے، اس کو کرنا وہی ہے، آپ کر دیں گے تو آپ کی طرف سے شادی کر لے گا، ورنہ وہ کہیں اور جا کے شادی کرے گا، یہ مزاحمت بیکار ہے، اس کو راضی کریں، راضی کرنا اہم ہے۔ اگر آپ نے اس کو اخلاقیات سکھائے ہوتے، اگر آپ نے اس کی صحیح تعلیم و تربیت دی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ غلطی آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے اس وقت توجہ نہیں دی جب بچے پر توجہ دینے کا وقت تھا، اور جب وقت گزر گیا اس کے بعد آپ پریشان ہیں۔ اب پریشانی نہیں ہے، اب تو آپ اس کو راضی کیجئے کسی طرح۔ اب کس طرح کرنا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ مختلف عوامل ہیں، حالات، خاندان، اس کے دوسرے شرائط ہیں، ان سارے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کسی کے مختلف عرائض ہیں کہ جن کو الگ سے تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جلسے کے اندر یا ایک درس کے اندر اس کو بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ وہ باپ جناب زید کے پاس آیا اور زید سے اپنے ساتھ چلنے کی گزارش کی۔ زید نے حسن سلوک دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خصوصیات دیکھی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس سے جاؤں، اور انہوں نے اپنے باپ سے کو منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آج کے انسان کا غلام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بالآخر آپ کے جو اجیر ہیں، اجیر یعنی آپ کے ساتھ کام کرنے والے یا آپ کے زیر تحت کام کرنے والے، ہو سکتا ہے کہ آفس میں ہو سکتا ہے کسی کاروباری سلسلے میں ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھر کے اندر ہوں کام کرنے والے۔ آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے؟ آیا واقعاً ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تمہیں جاب ختم ہو گئی یا میں کہتا ہوں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ تو وہ خوش ہوتا ہے آپ کے اس عمل سے کہ جان چھوٹی؟
یا وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، یہ آپ کا اپنا حسن سلوک ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا رکھ رکھاؤ رکھا ہے. آیا وہ آپ کے ساتھ رہنے پہ تیار ہے، وہ جو آپ کا اجیر ہے، چاہے کہیں پہ بھی ہو. بس یہ توجہ کرنے کی بات ہے. اس داستان میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے درس عبرت ہیں. منع کر دیا. اب باپ نے دھمکی دی. کیا دھمکی دی؟ جسے آج کل کے معاشرے میں ہوتا ہے. دھمکی دی، اگر تم نے میرے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور میرے ساتھ نہ چلے تو بقول عام عوام کے جو کہا جاتا ہے کہ آج کل کے دور کے لحاظ سے میں آگ کر دوں گا، آگ کر دوں گا، اپنا نام تم سے واپس لے لوں گا. اور یہ کام کیا. مکے کے ایک ٹیلے کے اوپر گئے. یہ ایک ٹیلہ خاص علامت تھا مکے میں کہ جب بھی کسی کو اعلان کرنا ہوتا تھا کسی بات کا، اس ٹیلے کے اوپر جا کے اعلان کرتے تھے، سب تک آواز پہنچتی تھی، سب سن لیتے تھے. اس ٹیلے کے اوپر گئے اور ٹیلے کے اوپر جانے کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا کہ آج سے جو ہے وہ زید میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس کو آگ کرتا ہوں. ابھی آگ یہ وہی زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی چیز، ورنہ در حقیقت آگ نام کی کوئی چیز ہمارے درمیان میں نہیں ہے. آگ ہونے کا مطلب میں نے آگ کر دیا، وراثت سے آگ کر دیا، مگر تمہیں اختیار ہے وراثت سے آگ کرنے کا. آگ کرنے کے باوجود بھی آگ ہے ہی نہیں اصلاً کوئی چیز. اگر ہے بھی تو وراثت میں تو اس کا پھر بھی حصہ ہے، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. خاندان کا وہ حصہ ہے، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. یا مختلف مواقعوں پر یہ خاندان کا حصے کے طور پر سمجھا جائے گا. یعنی آگ نام کی، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ قانونی طور پہ میں نے آگ کر دیا یا اس کے نام سے میں نے اپنا نام ہٹا دیا، یا اصلا اختیار نہیں ہٹانے کا. یعنی میرے پاس توانائی ہو ایک کام کی اور وہ میں انجام دے دوں. جب میرے پاس توانائی ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں میرا، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کی اولاد ہی رہے گا. بس آگ کا جو سسٹم ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے نام سے ہٹ جائے گا. جی نہیں، کبھی نہیں ہٹے گا. خاندان سے جدا ہو جائے گا. جی نہیں، کبھی نہیں جدا ہوگا. وراثت سے الگ کر دوں گا، قانونی لحاظ سے ہو سکتا ہے کر دیں، لیکن شرعاً جو ہے وہ وراثت کا حصہ ہے، وارث ہے، اور اس کو وراثت سے بھی حصہ ملے گا. یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. ہم نے تو اس کو آگ کر دیا. آگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. بہرحال اس نے بھی یہی اعلان کیا کہ ٹیلے پر چڑھ کر اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں آج سے زید میرا بیٹا نہیں ہے. اب جب یہ بات مکے میں گردش کی تو رسالت مآب نے اس کو، اب یہ دوسرا موضوع آ رہا ہے، رسالت مآب نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے، زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اچھا، منہ بولا بیٹا ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے لڑکی لے لی، کسی یعنی بچی لے لی، کسی کی اولاد نہیں، کسی نے بچہ لے لیا. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا، منہ بولا بیٹا بنانا یا بیٹی بنانا الگ ہے اور اس کے احکام شرعی الگ ہیں. ان احکام شرعی کی آپ کو پابندی لازمی کرنا پڑے گی. ایک سب سے بڑی جو میں نے چیز نوٹ کی ہے معاشرے کے اندر، جب چھوٹا بچہ لے لیتے ہیں تو تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد جو اس کے شناختی کارڈ یا اس کے پاسپورٹ یا اس کے ڈاکومنٹس کے اوپر اپنے اصلی باپ کے نام کو الگ کر کے اپنا نام شامل، جائز نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے پرورش کیا، آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا یا بیٹی بنا لیا ہے، لیکن اس کے باپ اصلی باپ ہے، وہ رہے گا ہمیشہ. ایسے گارجین اپنا نام جی نام لکھواتے ہیں، جائز نہیں ہے نام لکھانا، بالکل جائز نہیں ہے. اس کا اصلی باپ ہے،
وہ ہمیشہ رہے گا، تا قیامت اس کے ساتھ رہے گا، جدا نہیں کر سکتا، بالکل آنکھ والے مسئلے کی طرح سے کہ باپ تو رہے گا، آنکھ کر دیں آنکھ کر دیں، وراثت بھی ملے گی، خاندان کا بھی حصہ رہے گا۔ بالکل اسی طرح سے اس بچی یا بچے کو جو ایڈاپٹ کیا ہے آپ نے، اس کی جو پرورش کی ہے، اس کے باپ کے نام کو آپ حذف نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ وراثت میں اس کا حقدار نہیں ہے یہ کوئی۔ مثلا میں نے کسی بچے یا بچی کو ایڈاپٹ کیا، اب میرے انتقال کے بعد جو ہے وہ مثلا میرے دوسرے خاندان والے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، ان کا حصہ ہے میرے اس میں، تو میں کہوں کہ جناب یہ بھی حصہ دار ہے؟ جی نہیں، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ بالکل اس طرح سے جیسے کوئی کسی نے غیر بچے کو لے کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پھر حرام اور حلال کی مسائل، چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا بعض افراد نے بچیاں ایڈاپٹ کر لی ہیں، اب وہ جو ہے وہ بالغ بھی ہو گئی ہیں، بڑی بھی ہو گئی ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ اپنی بچی کی طرح سے ان سے ڈیل کر رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، حرام ہے۔ بچی کی پرورش کرنے کی تاکید آئی ہے، تاکید کہاں آئی ہے؟ تاکید آئی کفالت میں۔ اب کفالت بچی کی بھی ہو سکتی ہے، بچے کی بھی ہو سکتی ہے، یتیم خاندان کی بھی ہو سکتی ہے، کفالت کی تاکید آئی ہے۔ لیکن ایڈاپٹ کے ساتھ اگر یہ سب مسائل کی آپ نے رعایت نہیں کی، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایڈاپٹ نہ کریں، بچے یا بچی کو نہ لیں۔ بچہ بڑا ہوگا، آپ کی زوجہ کے لیے وہ نامحرم ہے، نامحرم ہے، نہ وہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ اس کو پیار کر سکتی ہے، نہ یہ بچہ اس سے گلے لگ سکتا ہے، نہ اس کو پیار کر سکتا ہے، یہ جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے بالکل۔ تو بس اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جگہ دیجیے۔ تاکید آئی ہے اسلام میں کہ آپ اگر بچے کی کفالت کریں گے بہت بڑا ثواب ہے اور بڑے اس کے اجر ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن اس میں حرام کو شامل نہ کریں، احتیاط کریں اور اس کی پرورش کریں، ثواب سے بہرہ مند ہوں، آپ استفادہ کریں ثواب سے، چونکہ تاکید ہے بہت زیادہ، یتیموں کی پرورش کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو، لیکن آپ کو احتیاط برتنا ہوگی، نہ وراثت میں سے حصہ ملے گا اور حرام و حلال کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اب جب رسالت مآب نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا قرار دیا اور ادھر حارثہ نے مکے کے ٹیلے پر جا کے اعلان کر دیا کہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں رہا، تو لوگوں نے یہاں تک اس سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا کہ بعض لوگوں نے اس کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت لوگوں نے ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارا، اسی وقت ایک اور آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول خدا ہیں، میرے رسول ہیں، اور کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اچھا، چونکہ رسالت مآب کی بیٹیاں تھیں، بیٹا تو تھا نہیں، اسی لیے یہاں پہ آیت میں لفظ رجالکم استعمال ہوا کہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی حقیقی باپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے وہاں سے ان کو ترک کر دیا، کہنا کہ بن محمد بن ہٹا دیا۔ زید بن حارثہ رسالت مآب کے ساتھ رہے یہاں تک کہ نوجوانی میں داخل ہوئے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، نوجوانی میں داخل ہوئے۔ جب نوجوانی میں داخل ہوئے تو رسالت مآب نے ان کے لیے ابھی سے فکر، چونکہ پرورش کرنے والے رسالت مآب تھے، باپ کا کردار، باپ جیسا کردار ادا کرنے میں رسالت مآب کا ہاتھ تھا۔ تو باپ کے فرائض میں
جہاں دوسرے فرائض شامل ہیں، اس میں ایک ہے کہ اگر بچہ نوجوانی میں داخل ہو جائے تو اس کے ازدواج کی فکر کرے، اس کی شادی کی فکر کرے۔ تو انہوں نے رسالت مآب نے بھی اس کی شادی کے حوالے سے فکر کرنا شروع کی۔ کہا کہ زید میں ہی چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ زید تیار ہو گئے، کہا کس سے، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ چونکہ بالآخر جناب زید جو پرورش یافتہ تھے رسالت مآب کے، تو ظاہر ہے ان کا کردار بھی ایسے ہوگا، انتہا سے زیادہ متقی، انتہا سے زیادہ پرہیزگار، اسلام کے اصول و قوانین کی انتہا سے زیادہ پابندی کرنے والے جناب زید، کردار بھی ویسی نکھر کے سامنے آیا۔ جب رسالت مآب کی پرورش کردہ شخصیت بنے گی تو پھر وہ ایسی بنے گی۔ اب کہا کس سے شادی کریں؟ تو رسالت مآب نے، دیکھیں یہاں پہ ایک چیز، ایک نقطہ جو آپ کو توجہ طلب ہونا چاہیے، وہ ہے کہ رسالت مآب نے جناب زید کی شادی کی فکر ان کی نوجوانی میں کی، جوانی میں بھی نہیں کی، نوجوانی میں کی۔ آج اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ جناب کہ ماشاءاللہ سے 20 سال کا 22 سال کا آپ کا بچہ ہو گیا، تو کیا آپ نے اس کی ازدواج کی فکر کی، اس کی شادی کی فکر کی؟ ارے ابھی تو بچہ ہے، وہ تو آپ کے 60 سال کا بھی ہو جائے گا، ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی رہے گا نا، تو کیا 60 سال میں شادی ہوگی اس بچے کی؟ وہ بچہ ہے آپ کا، وہ ہمیشہ بچہ رہے گا، چاہے وہ 50 سال کا ہو جائے، چاہے وہ 60 سال کا ہو جائے، وہ آپ کا بچہ ہی ہے، آپ کی نگاہ میں وہ بچہ ہی رہے گا۔ لیکن کچھ ضوابط، کچھ قوانین اسلام نے سب کے لیے مقرر کیے ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک ایج مقرر ہے۔ 20-22 سال کا بچہ ہو گیا، آپ نے ابھی تک فکر نہیں کہ بچہ ہے۔ ابھی 20-22 سال کی عمر، ابھی کماتا کیا ہے؟ ابھی تو جاب بھی نہیں کی۔ اچھا یہ تو مسائل نوجوانوں کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف خواتین جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے مسائل ہیں کہ بھئی لڑکی بڑی ہو رہی ہے، ہاں 16 سال کی ہو گئی، 17 سال کی ہو گئی، 18 سال کی ہو گئی، یہ شادی کی ایج ہے، شادی کی ایج ہے، شادی کریں اس کی، ہے نا؟ نہیں ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، پڑھ کے کیا کرے گی؟ مثلا کیا تعلیم اچھی چیز ہے، مخالف نہیں ہیں ہم تعلیم کے، تعلیم بہت اچھی چیز ہے، لیکن تعلیم شادی میں، ازدواج میں کہاں معنی ہیں یہ بتائیے، کہاں معنی؟ مثلا اگر کسی کی شادی ہو جائے تو پڑھ نہیں سکتی؟ نہیں واقعی نا، آپ بتائیے کب معنی ہے؟ اگر ہے تو بتائیے۔ سر معنی تو ہرگز نہیں ہے، لیکن جو معاشرے میں ٹرینڈ چل رہا ہے نا آج کل، ہاں معاشرے کے ٹرینڈ کو تبدیل کرنا ہے، معاشرے کو ٹرینڈ کرنا ہے، چینج کرنا ہے۔ انجینئر بننے کے لیے معنی ہے۔ دیکھیں میں اپنی گھر کی مثال دوں، میری بیٹی کا رشتہ ہے 18 سال کی، ابھی لگی تھی 18 سال میں، صحیح ہے، میں نے ازدواج کر دی، شادی کر دی اس کی، آج میں نانا بن چکا ہوں، اور وہ کیا وہ گریجویشن کر رہی ہے، اس کے شاید 2 یا 3 ترم باقی ہیں ابھی، صحیح نا، بچے بھی پال رہی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہے، شادی کی زندگی بھی گزار رہی ہے، پڑھ بھی رہی ہے، امتحان بھی دے رہی ہے، پاس بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کہاں مانے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے لوگ کیسے مل رہے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔ تو آپ جو ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو دیجئے نا کہ جو آپ کو کیا اس کی، صحیح ہے نا، تو ہمیں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ آپ کو آگ بن کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب جس سے چاہو کان پکڑو اور باندھ دو، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ اسلام تو راضی ہونے، رضایت لے گا، نکاح نام ہے 2 رضایتوں کا، اگر لڑکی کی طرف سے ہے تو 2 رضایتیں،
اور اگر لڑکی کی طرف سے ایک رضایت، لڑکا راضی ہے کفایت کرتا ہے، لڑکی اور اس کا باپ اگر راضی ہے تو کفایت کرتا ہے، ایک دو رضایتیں مل کر ایک رضایت بنتی ہے، باپ کی اجازت کی ضرورت ہے اس کو اور لڑکی کی اپنی اجازت، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بہت سارے مسائل اور مشکلات آپ کے سامنے جو ہے وہ معاشرتی جو پرابلمس ہیں انہی کو حل کرنا ہے ہمیں، کہ جو معاشرے میں غلط رائج ہو چکی ہیں۔ آج ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، نیا ٹرینڈ کیا چلا ہے کہ جناب وہ کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولز کے اندر ایک زمانے میں جو ہے وہ چلا تھا ٹرینڈ کہ جناب حتیٰ ٹی وی پہ بھی اشتہار آتے تھے کہ دو بچے کافی، 2 بچے کافی۔ اسلام تو اس کا شدید مخالف تھا، شدید مخالف۔ کہ رسول خدا قیامت کے دن فخر کریں گے کہ جس کی کثرت اولاد ہوگی، رسالت مآب فخر کریں گے اس کے اوپر۔ رسالت مآب کا فخر کرنا کسی کے اوپر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں بچے پالیں گے کیسے؟ تم کو کس نے پالا؟ تمہارے بابا تو یعنی یہ تصور یعنی واقعی یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا ہے؟ جی ظاہراً پالا ہے، ظاہراً پالا ہے۔ قدرت اور برکت اور رحمت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ جس وقت اولاد پیدا ہوتی ہے تو اپنی برکتیں اپنی رحمتیں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ یقین تو کریں اس کے اوپر، اعتبار تو کریں اس کے اوپر۔ کیا لڑکے کی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا لڑکیوں کے ساتھ ایک اور مصیبت آج کل آئی ہوئی ہے، آج کل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ متوجہ ہیں اس طرف یا نہیں، چونکہ ہمارے پاس تو مختلف جگہوں سے خبریں بھی آتی ہیں، اطلاعات بھی آتی ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، تو خیر پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ ایک ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کالج یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز اور لیکچررز جو ہے وہ خاص طور پہ لیکچر دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ کو جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ایجوکیشن آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر تو آپ نامکمل ہیں۔ ہم نے کب مخالفت کی نامکمل؟ آپ مکمل کیجئے کہ لیکن ایجوکیشن کے بعد کیجئے گا شادی۔ یہ ساتھ میں شرط کیوں آ رہی ہے کہ ابھی ہماری بچی پڑھ رہی ہے، 28 27 سال 25 سال 27 سال میں اگر اس کی ایجوکیشن ختم ہوگی، شادی کس وقت ہوگی اس کی؟ پھر آپ کو وہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ وہ کمر جھکی ہوئی جو ہے وہ صاحب جا رہے ہیں کہ دادا ہیں آپ؟ کہ نہیں میرے بیٹا ہے یہ۔ نہیں حقیقت ہی ہے، اس کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہے معاشرہ کہ جس وقت اس کو اپنے سہارے کے لیے جوان بیٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ بچے کو پال رہا ہوتا ہے۔ جلدی اس زواج میں جتنی جلدی کرے اتنا بہتر، چاہے وہ لڑکی کی ہو چاہے وہ لڑکے کی ہو۔ دیکھیں خدا کا وعدہ ہے قرآن کا، یہ چیز جو میں نے ابھی پہلے بیان کی کہ خدا کا قرآن میں وعدہ ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں کہ جی بالکل مانتے ہیں، قرآن کو، اسلام کو مانتے ہیں کہ بالکل مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں کہ بالکل مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں۔ کیا اگر خدا وعدہ کر لے کوئی کسی بات کا تو کیا خدا تخلف کر سکتا ہے اس وعدے سے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اعتبار اور یقین کی کیفیت کہاں گئی کہ جبکہ وہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے اگر تم فقیر ہو تو میں اپنے غیب کی مدد سے اس کو غنی کر دوں گا۔ نہیں ہے مگر وعدہ، تو پھر اعتبار کہاں گیا؟ کیوں نہیں شادیاں ہو رہی؟ اچھا اس کے اوپر ابھی چونکہ اسی داستان میں بہت سارے واقعات ہیں، تو رسالت مآب نے سب سے پہلے زید کی شادی کی فکر اس کی نوجوانی میں کی، نوجوانی میں کی۔ نوجوانی اور جوانی کا فرق آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جوانی کیسے کہتے ہیں اور نوجوانی کیسے کہتے ہیں؟ نوجوانی کے عالم میں ابھی جوان نہیں ہوا، ابھی وہ 20 کے اندر ہے، نوجوانی کا عالم ہے، یہاں پر شادی کی فکر کی۔ آج اگر کسی سے کہو کہ بھی شادی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تو میں کما رہا ہوں، اپنا گھر کر لوں، فلاں کر لوں، یہ کر لوں، کار کر لوں، گاڑی کر لوں، فلاں۔ ارے بھائی ساری عمر تو ہماری گزر جائے گی۔ اصل میں مشکل جو ہے وہ دونوں طرف سے، نہ
اس میں جو ہے صرف اور صرف تقصیر لڑکی والوں کی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ لڑکے والوں، دونوں طرف سے مسائل ہیں۔ لڑکے والوں کے اپنے مسائل ہیں، لڑکی والوں کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں داستان میں آئیں گی باتیں، وہ تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال نوجوانی کے عالم، بس شادی کا معیار اگر لڑکا ہے تو اس کی نوجوانی کی عمر سے اس کی فکر کریں شادی کی۔ جہاں ہم 4 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں گھر میں، اگر ایک کا اضافہ ہو جائے مثلا کیا فرق پڑے گا؟ 2 روٹیاں زیادہ ڈالنا پڑیں گی، ڈال دیں۔ یعنی لوگوں نے اس کو ایک بوجھ بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں معاشرتی لحاظ سے، جیسے محترمہ نے کہا کہ معاشرتی لحاظ سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، غلط راہ پہ ڈال دیا ہے۔ روٹی معنی نہیں ہے، خواہشات معنی، خواہشات مانے، خواہشات، صحیح کہ نہیں؟ تو اب ان مسائل کو معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ ہمیں یعنی اطلاع ملی، یعنی لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ لیکچر دیے جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جناب آپ کو جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر شادی کا سوچیے گا، ورنہ آپ کی ایجوکیشن میں مسائل ہو جائیں گے۔ کس نے کہا مسائل ہو جائیں گے؟ خود ہمارے گھر کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ذہن کو کھولیں، اسلام کے قوانین کو سمجھیں کہ اسلام کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہاں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے۔ جس وقت مرد کی عمر ڈھلے اس کا جوان بیٹا تیار ہو تاکہ اس کا آسرا بنے، سہارا بنے، اور یہ اسی صورت میں جب جلدی شادی ہو۔ یہ لڑکوں کی پرابلم ہے، لڑکیوں کی پرابلم الگ ہیں۔ جب رشتہ لینے جاؤ تو وہاں اس کے ایجوکیشن کا مسئلہ سب سے بڑا آتا ہے کہ وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، اگر وہ 18 سال سے اندر آ جائے یا 20 سال کے اندر آ جائے، ابھی تو وہ بچی ہے۔ ارے بھئی بچی کب ہے؟ وہ بچی تو 9 سال سے پہلے تھی، 9 سال کے بعد کہاں بچی ہے؟ پھر وہ ماں باپ کی شرائط، خیر بہرحال۔ تو بہرحال رسالۃ مآب نے اس کی نوجوانی میں جناب زید کی شادی کا سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ کس سے شادی کروں گا؟ کہا تمہارے لیے جو ہے وہ میں ایک حولہ نام کی جو خاتون تھیں ان کا انتخاب کیا۔ حولہ کون ہے؟ حولہ بنت جو ہیں وہ ان کا اصل نام تھا زینب بنت جہش، زینب بنت جہش، جو کہ عبداللہ بنت جہش کی بہن، اور یہ نامی گرامی قبیلہ تھا۔ رسالۃ مآب کی پھوپھیزاد جو ہے وہ رشتہ تھا ان سے، اور بنی ہاشم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور بلاخر بہت ہی نامی گرامی خاندان تھا مالی لحاظ سے بھی، جبکہ جناب زید کی مالی حیثیت، مالی کیفیت اچھی نہیں تھی۔ تو جب تیار ہو گئے تو رسالۃ مآب نے جناب زینب بنت جہش کو زید بن حارثہ کا رشتہ دیا، اور جب رشتہ دیا تو ظاہر ہے کہ بالآخر معاشرے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تو زیادہ ہے، لیکن بالآخر سوچ عرب کی جاہلیت والی سوچ وہ باقی تھی، اور آج بھی باقی ہے، ایسا نہیں ختم ہو گئی ہے، آج بھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ آج تو ٹاپ پہ ہو گئی ہے جی جی جی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ غلامی کا سنا اور جناب زید بن حارثہ کا نام آیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں تو ان سے ازدواج نہیں کروں گی۔ عبداللہ ابن جہش جو کہ ان کے بھائی تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا رسالۃ مآب کو۔
جس وقت انہوں نے انکار کیا اس وقت یہ آئے جو سورہ احزاب کی 36ویں آیت اس وقت نازل ہوئی. لیکن شان نزول کی صرف بتانے کے لیے کتنا پیچھے جانا پڑا کہ شان نزول اس کا کیا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ انکار ہے. اب یہ دیکھیں پروردگار یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی بھی مومن یا مومنہ کو اختیار نہیں ہے. اب جس وقت انکار کیا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہے. کسی بھی مومن و مومنہ کو جب اللہ اور اس کا رسول حکم دے دے کسی بات کا تو اس سے اس کا انکار نہیں کرنا، اور جس نے انکار کیا اس نے گناہ کا کام کیا. اس کی مفسرین نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں کو بیان کیا جو میں نے ابھی تک یا آئندہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ باعث بنی چیز کہ جس کی وجہ سے آئے قرآنی کو پروردگار کو نازل کرنا پڑا. انکار نہیں کرو. اب یہاں پہ قضا اللہ کا نام لیا گیا، لفظ لکھا گیا ہے کہ جس پر حکم دے پروردگار. حکم کی دو قسمیں یاد رکھیے گا، حکم کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم اس کی کہلاتی ہے حکم تکوینی اور ایک حکم کہلاتا ہے حکم تشریعی. حکم تکوینی جو تخلف بردار نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی، وہ ہے حکم تکوینی یعنی کن فیکون. ادھر کہا ادھر ہو گیا. 7 آسمانوں کو خلق کرنے کا پروردگار نے ارادہ کیا، ادھر کا خلق ہو جاؤ فیکون، ادھر ہو گیا. صحیح؟ یا اس کی دوسری بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو پروردگار کے حکم کی تخلف بردار نہیں ہو سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں حکم تکوینی. اور ایک حکم ہوتا ہے حکم تشریعی کہ جو قانون کی صورت میں آتا ہے، یعنی پروردگار کا حکم موجود ہے لیکن اختیار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. مثلا پروردگار نے کہا روزہ رکھو، اب آپ کے اختیار میں، چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھیں. نہیں رکھیں گی گناہ ملے گا، رکھیں گی ثواب ملے گا. صحیح؟ اسی طرح سے مکے کی سرزمین کو پروردگار نے امن کا گہوارہ قرار دیا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد مگر رہی امن کا گہوارہ. کتنی مرتبہ وہاں پہ قتل و جدال ہوا خانہ کعبہ کے اندر. مکہ تو چھوڑ دیں، خانہ کعبہ میں. کربلا کے واقعے کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہرا کہ جس کے اندر خانہ کعبہ کو جلایا گیا، منجیخوں سے پتھراؤ کیا گیا اور بے گناہ انسانوں کا قتل خانہ کعبہ کے اندر انجام پایا. واقعہ ہرا بہت معروف ہو رہا ہے. واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑا واقعہ وہی ہے کہ جن کے قبور آج بھی موجود ہیں. بس حکم تشریع میں انسان کو اختیار ہوتا ہے. یہاں جو زینب بنت جہش کے حوالے سے آئے قرآنی نازل ہوئی یہ حکم تشریعی تھا نہ تکوینی. اگر تکوینی ہوتا تو وہ شادی کر چکے ہوتے. حکم تشریعی تھا کہ اگر تم نے مخالفت کی تو گناہ کا کام کیا. رسالت مآب نے جب یہ آیت سنائی تو جناب عبداللہ بن جہش اور زینب بنت جہش دونوں کے دونوں شادی کے لیے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. اور اس طرح سے راضی ہوئے کہ جب ان کا نکاح پڑھا گیا تو رسالت مآب نے نکاح خود پڑھا اور کفیل ہونے کی حیثیت سے جناب زید بن حارثہ کا مہر جو 60 درہم تھا وہ ادا کیا. گندم اور جو اور کھجور وغیرہ کے جو چیزیں تھیں، خرما وغیرہ، وہ سب انہوں نے ادا کیا مہریہ کے طور پر اور شادی ہو گئی.
شادی ہونے کے بعد پہلے دن سے، اچھا یہاں پہ شادی سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے مواقع بتائیے کہ جہاں پر ہماری دعا بہت جلدی قبول ہو جائے. صحیح. تو چار جگہیں ایسی جو پروردگار روایت میں آئی ہیں کہ جہاں پر انسان کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کہ وہاں پر پروردگار اپنے رحمت کے دروازوں کو انسانوں کے لیے کھول دیتا ہے. پہلی جگہ جب انسان ایسی جگہ پہ زندگی کرے کہ جہاں پر جس وقت بھی باران آئے، بارش آئے، اس وقت بارش کے وقت میں دعا کرنا. پروردگار رحمت کے فرشتے زمین پر بھیجتا ہے اس بارش کے ساتھ، اور انسانوں کی دعاؤں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. ایک. اور دوسری جگہ کہ جہاں پر پروردگار کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ ہے جب بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی طرف پیار بھری اور محبت بھری نگاہ ڈالیں، کہ جس وقت ماں باپ کے چہرے کے اوپر اپنی محبت بھری نگاہ ڈالیں گے، اس وقت رحمت کے فرشتے خوشحال ہو جاتے ہیں، اور پروردگار حکم کرتے کہ جاؤ دیکھو ان کی کوئی خواہش تو نہیں ہے. اور تیسری وہ جگہ ہے کہ جس وقت انسان ازدواجی زندگی کے مراحل میں داخل ہونا چاہتا ہے، کہ جس وقت کسی جگہ پر خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہو تو اس لمحے میں دعا کرنا کہ اس ازدواج اور شادی کی خوشی میں ملائکہ، فرشتگان، حتیٰ پروردگار خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ کوئی کسی کی دعا تو نہیں، کوئی خواہش تو نہیں ہے، اس کو زمین سے لے کر آؤ آسمان کی طرف. 3. اور چوتھی، جب انسان اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے. اگر ماں باپ اس کے فوت ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبر پہ جا کر جب انسان دعا کرتا ہے، ان کو وسیلہ اور واسطہ قرار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے والدین کی وجہ سے، نہ اس کی وجہ سے، اس کے والدین کے توسل کے واسطے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ وہ 4 جگہیں کہ جس میں ایک خطبہ نکاح ہے، کہ جس وقت نکاح پڑھا جا رہا ہو اس وقت انسان کو دعا کرنا چاہیے. بہرحال ازدواج ہو گئی، شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اختلاف ہوا وہ جناب زینب بنت جہش سے پہلے دن سے ان کا اختلاف شروع ہوا. اچھا اس کو بھی تفسیر والوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کیا اختلافات ہوئے. اور وہ پہلا اختلاف ان کا یعنی ایک تانے کی صورت میں ہوا کہ جناب زینب بنت جہش، اب یہ غلام تھے، چونکہ مالی لحاظ سے ان کی حالت اچھی نہیں تھی. جب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بالآخر ان کا قبیلہ بھی معروف تھا، بنی ہاشم قبیلے سے تعلق تھا، گھرانہ بھی بڑا معروف تھا، مال کے حساب سے، دولت کے حساب سے، عزت و احترام کے حساب سے جناب زینب بنت جہش معروف تھیں، ان کا قبیلہ معروف تھا. اچھا ساتھ میں اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جناب زینب بنت جہش کا اگر زندگی کا مطالعہ کریں
تو تمام تواریخ نے، تمام روایات ان کو کہتی ہیں یہ بہت ہی مومنہ، بہت متدین، بہت پرہیزگار اور متقی خاتون تھیں، بہت متقی خاتون تھیں، بہت پرہیزگار خاتون تھیں. لیکن دینی علم کا تعلق، پرہیزگاری کا تعلق، تقوی کا تعلق، یا حجاب لے لیا بعض خواتین، بعض مسائل اس کے بھی بڑے مسائل ہیں معاشرے میں کہ ہم نے تو محجبہ دیکھ کے جو ہے وہ شادی کی تھی، بعد میں تو خیر تو اب وہ یہ دیکھیں، یہ اصل کردار یہ نہیں ہے. اصل کردار انسان کا اندر کا کردار ہے. وہ تو واجب ہے، حجاب تو کرنا ہی ہے آپ کو، تو واجب ہے. دیکھیں 2 مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ انسان اپنے واجب کو انجام دے رہا ہے، اور ایک مرتبہ انسان واجب کو انجام دینے کے ساتھ اس کو قبولیت کی منزل تک بھی پہنچا رہا ہے. نماز میں نے ادا کی، اب نماز کس درجے پہ جا کے قبول ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. کوشش انسان کی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے واجبات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ اس کے یہ اعمال قبولیت کے مرحلے تک پہنچ جائے. حالانکہ قبولیت کے مراحل سے بھی اوپر منزلیں ہیں کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تو اس کی منزل قبولیت سے بھی اوپر ہونا چاہیے. کوشش انسان کی ہونا چاہیے. لیکن قبولیت کی منزل پر پہنچے یا نہ پہنچے، جب میں نے ایک واجب کام کو انجام دیا میرے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی. اب اس کے باقی جو مراحل ہیں، جو اس کے ثواب ہیں، جو اس کی جزا ہے، وہ مجھ تک نہیں پہنچے گی. انسان کو قبولیت کے مراحل کو مد نظر رکھنا چاہیے. واجب کو انجام دینا کفایت نہیں کرتا، آپ کی ذمہ داری ہٹ جائے گی. مثلا نماز واجب ہے، میں نے نماز ادا کر دی، اب قیامت کے دن پروردگار کے نماز ادا کی، جی نماز ادا کر دی، بس ٹھیک ہے، نماز جیسا جو ہے عذاب ہٹا دو اس کے اوپر سے. اور نماز کا جو اجر ثواب ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا، اجر اور ثواب ان دونوں میں بھی فرق ہے. اجر الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے. ثواب کا تعلق صرف اور صرف مومنین سے ہے. جو مومن ہوگا ثواب اس کو ملے گا. اجر کا تعلق ہم مومن سے ہے، ہم غیر مومن سے ہے، دونوں کو ملے گا. اجر مومن کو بھی مل سکتا ہے، اجر غیر مومن کو بھی مل سکتا ہے، لیکن ثواب فقط مومن کو ملے گا. ثواب کا تعلق کہاں ہے؟ آخرت سے ثواب کا تعلق. اجر کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے، دونوں سے تعلق ہے. اس کی مثال مثلا مدر ٹریسا یا مثلا ٹھیک ہے، تو اب وہ مسیح تھے، مسیح تھیں وہ، اور بڑا اچھے کام انہوں نے انجام دیے، بڑے انسانیت کی خدمت کی. اور اسلام بھی ہمیں انسانیت کی خدمت کا حکم دیتا ہے، صحیح نا؟ چونکہ بعض لوگ لیکن ظالم شادی کے حوالے سے جو ہے کہا کہ جناب اس کا دینداری اخلاق دیکھو، ظالم کے ساتھ جو بد اخلاق ہے وہ ظالم ہوگا، ظالم کے ساتھ شادی نہ کرو. تو وہ ظلم انسانوں پر بھی کر سکتا ہے، ظلم جانوروں پر بھی، حیوانوں پر بھی کر سکتا ہے، ظلم درختوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ظلم ماحول کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ مراحل ہیں، ظلم کے مراحل ہیں. ان مراحل کو اگر میں واضح کرنا چاہوں تو پورا ایک بہت وقت نکل جائے گا ہمارا. یہ سارے مراحل ہیں کہ ظالم کہلائے گا. ہاں ظلم کی مقدار ہے. کیا؟ پہلا مرحلہ انسانوں پہ ظلم ہے، دوسرا مرحلہ جانوروں پہ، حیوانات پہ. جو جانور کو مارنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. جو بے ضرر جانور ہیں ان کو خامخواہ میں شکار کروں، جائز نہیں مار سکتے آپ، صحیح.
اب مدر ٹریسا نے انسانیت کی خدمت کی، اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، تو کیا ان کی خدمات ضائع جائیں گی؟ پروردگار ان کو کوئی اجر نہیں دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل اجر دے گا ان کو، اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ اگر ذرہ جو عمل آپ نے ذرہ بھر بھی کیا ہے اس کا بھی حساب ملے گا، اجر ملے گا، جزا ملے گی۔ تو اجر کا وعدہ پروردگار کا، ان کو بھی اجر ملے گا، لیکن ثواب فقط اور فقط مومن کو ملے گا۔ اس کا تعلق کہاں سے؟ آخرت سے ہے۔ اجر دونوں جگہ مل سکتا ہے۔ اچھا، وہ جو کہنے ہیں ہم لوگ کہ مکافات عمل، اس کا تعلق بھی اجر سے، ایک لحاظ سے اس کا تعلق دنیا میں مل جانا ہے، کہ دنیا میں مل جانا ہے، چاہے وہ اچھی صورت میں ملے، نیک کام کیا ہے اس کا اجر چاہیے تو یہاں مل جائے گا، اور اگر برے کام کیے ہیں کسی کے لیے، سازش کی ہے، کنویں کھودے ہیں، تو وہ ضرب المثل اردو میں ہی مشہور ہے کہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے سب سے پہلے نہ کھودیں کسی کے لیے کنویں۔ اچھی سوچ رکھیں، منفی سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، مثبت سوچ لائیے۔ مثبت، آپ کی مثبت سوچ سے آپ کے گھر میں اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گی۔ بعض بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ نگیٹو ان کی تھنکنگ ہو جاتی ہے، نگیٹو سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں، جو بھی بات کرو نگیٹو لے جاتے ہیں۔ وہ وجہ یہی بنتی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ آپس میں ان کے اختلافات، ان کے لڑائی جھگڑے بچوں کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے سامنے، اور وہ بچے بھی جو ہے وہ سوچ کے جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے شکار ہونے کے بعد جو ہے ان کی سوچ بھی تبدیلی آ جاتی ہے، پھر وہ ان کی نگیٹو سوچ چل جاتی ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو بات کو بھی نگیٹو اس میں لے جا کے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض بچوں کے اندر۔ اس کا راہ حل کیا ہے؟ اس کا راہ حل یہی ہے کہ اپنے تعلقات کو اچھے کریں، ماں باپ بہت اثر کرے گا بچوں کے اوپر، اچھے تعلقات کریں، پیار محبت سے، اسلام میں تاکید ہے اس چیز کی، پیار محبت سے رہیں، اور بچے کے سامنے اپنی پازیٹیو سوچ پیش کریں تاکہ بچے کی سوچ میں تبدیلی آئے، اس میں وہ فکر کی تبدیلی سے صحیح مراحل کی طرف طے کر لے گا اپنے مراحل کو۔ بہرحال تو اب ان کو بھی اجر ملے گا، تو اجر کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے، اجر ملے گا۔ تو ہماری بات کہاں چل رہی تھی؟ ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ ہاں، اختلاف۔ ہاں، مومنہ ہونا ایک الگ چیز ہے، پردے دار ہونا ایک الگ چیز ہے، نمازوں کا ادا کرنا الگ چیز ہے، علم کا رکھنا ٹھیک ہے، سب معلوم تھا ان کو، خاندان بھی بہت اچھا تھا، لیکن دو خامیاں جو مفسرین نے ان کی بیان کی ہیں کہ ان دو خامیوں کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی خرابی کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ کیا خامی؟ پہلا تکبر، یعنی فخر فروشی۔ پہلے ہی دن میں تو فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، اب اس کو آج کے معاشرے میں لے آئیے آپ، میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تو والد فلاں جگہ مثلا فلاں آفیسر تھے، صحیح۔ اب یہ جو فخر فروشی شروع ہوتی ہے تو پھر آپس میں کدورت دلوں میں پیدا شروع ہوتی ہے، پھر یہاں سے آہستہ آہستہ یہی چیزیں انسان کو انتہا تک پہنچا دیتی ہے، اور نوبت کہیں اور تک پہنچ جاتی ہے، جس کا نام بھی لینا میں پسند نہیں کرتا، چونکہ کراہت بہت زیادہ۔ حتیٰ جس زمانے میں ہم تفسیر، ایک استاد محترم تھے ہمارے، تفسیر پڑھا رہے تھے، اور ہم تفسیر پڑھتے پہنچے سورہ طلاق کے اوپر، سورہ طلاق قرآن کی، حالانکہ قرآنی سورہ ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی سورہ طلاق کو جیسا کرتے ہیں بس جلدی سے نا ترجمہ کر کے اور تھوڑا سا بیان کر، جہاں مشکل ہے وہ بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ کیوں بھئی استاد؟ نہیں، اس کے اثرات برے ہیں، اثرات برے ہیں۔
کیونکہ ہر چیز کا بالآخر ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہے. تو ان آیات کا بھی اپنا ایک اثر ہے کہ اس کے آثار اچھے نہیں ہیں، اس کو ہم جلدی سے تیزی سے پڑھ کے آگے کی صورت پڑھیں گے. جو اہم نکات ہیں ان کو میں بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو کیا کراہت ظاہر کی ہے. آج اگر کسی کے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ان کے درمیان میں سب سے پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو صلح صفائی کے اوپر راضی کرو. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کے درمیان میں اختلاف ہوگا، ارے اختلاف ہو گیا، آؤ مزید کل کی ہوتی طلاق آج ہو جائے، اسلام کے برخلاف. بجائے اس کی صلح صفائی کرائیں، ان کو راضی کریں. حتیٰ دشمن اگر آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہے اور اگر آپ کو یہ بات پتہ چلے، آپ ان کے درمیان میں صلح صفائی کرائیں. یہاں تک اسلام تاکید کرتا ہے، دین تاکید کرتا ہے، نہ یہ کہ اس کے برخلاف کام کریں. تو پھر کیا ہوا؟ ایک فخر فروشی اور ایک زبان کی تیزی. یہ دو چھوٹی سی زبانیں لیکن انتہائی خطرناک، تلوار سے زیادہ خطرناک. تلوار ایک مرتبہ چلتی ہے، انسان کا سر دھڑ سے جدا ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا آرام. اب کچھ بھی کہتے رہو، اس کو کہتے رہیے. لیکن زبان ایک ایسی ہے کہ جو انسان کو لمحے لمحے میں زندہ کرتی ہے پھر مارتی ہے، پھر زندہ کرتی ہے پھر مارتی ہے، پھر زندہ کرتی ہے پھر مارتی ہے. انتہا سے زیادہ خطرناک، تلوار سے زیادہ خطرناک اس کے زخم ہے. اگر یہ چھوٹی سی جو گوشت کا ٹکڑا ہے، انسان اس کو قابو میں کر لے، اور وہی سب سے بڑی مصیبت ہے. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ قابو میں نہیں آتی. اس کی پریکٹس کریں. جب بولیں اچھا بولیں، سچ بولیں اور پازیٹیو بولیں، اس کی کوشش کریں. بس زینب بنت جہش کی تدین کے ساتھ، نمازی پرہیزگار متقی سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دو خامیاں تھیں. کیا؟ ایک ان میں فخر فروشی تھا اور دوسرا ان کی زبان کی تیزی تھی. اور ان دو چیزوں نے جناب زید جو کہ رسالت مآب کے ہاتھوں کی تربیت یافتہ تھے، ان کو جناب زینب بنت جہش سے جدا کر دیا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ یہ فخر فروشی اور زبان کی تیزی صرف خواتین میں ہوں، مرد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دونوں صفتیں ایک سی ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. مردوں میں بھی یہ صفات ہیں. ایک مرتبہ رسالت مآب کے پاس جو ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ خاتون آئیں. یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا. کس بات پہ ناراض ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں، اچھا وہ اس کا نام عطر فروشی، یعنی عطر جو ہے ہم لوگ بولتے ہیں عطر، فارسی میں بولتے ہیں عطر. تو وہ عطر فروشی کا جو ہے وہ کام کرتی تھی. تو وہ کسی حساب کتاب میں ہوں گی، وہ صحابیہ رسول کہ وہ شوہر جو ہے وہ ان کے پاس آیا. کیوں ناراض ہو گیا؟ اس لیے آیا کہ وہ آیا میرے پاس، اس نے جو ہے وہ مجھ سے کچھ دو چار باتیں کی اور میں نے جو ہے اس کو مثلا جواب صحیح نہیں دیا، اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے چلا گیا مجھ سے. بعد میں جو ہے وہ ان کو صحابیہ کو جو ہے وہ خیال آیا کہ یہ میں نے کام کیا رسالت مآب تو بہت ناراض ہوں گے، وہ تو کہتے ہیں بڑی اچھی طرح ملاقات کرو شوہر سے. تو اب وہ پہنچی معافی کے لیے. تو جب وہ معافی کے لیے پہنچی تو اس نے کئی مرتبہ معافی طلب کی، حتیٰ جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام انجام دیے، لیکن جو ہے وہ شوہر ان سے راضی نہیں ہوا. جب وہ راضی نہیں ہوا تو یہ پریشان ہوئیں
اور پریشان ہونے کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو 10 لوگوں سے اپنی دل کی بات کرتا ہے کہ بھئی یہ بڑی پریشانی ہے، کوئی اس کا راہ حل سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. ہاں جیسے ہمارے بھی آج کل اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جاتے ہیں کہ بھئی کوئی تعویذ دے دیں، کوئی جو ہے وہ جادو بتا دیں، کوئی مثلا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یا مثلا جو ہے وہ ساس اگر خدا نہ خواستہ کہ مسائل ہے یا بہو کے مسائل ہوئے، اس طرح کے کام ہمارے یہاں معاشرے میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے، منع کیا ہے. کہا یا رسول اللہ، اچھا وہ ذکر کرنے لگی. کسی نے کہا کہ ہاں میں جو ہوں وہ ایک صاحب کو جانتی ہوں، وہ علم رمل کے ذریعے سے تمہاری مشکل کا حل کر دیں گے، اور جو ہے وہ تمہیں ایک ذکر بھی دے دیں گے. وہ ذکر پڑھتے پڑھتے جو ہے تمہارا شوہر جو ہے کیا صحیح، اور کیا چاہیے؟ ساری کائنات تو یہی ہے. یہ پہنچ گئی ان کے پاس، انہوں نے جو ہے وہ ذکر بھی دے دیا اور علم رمل کا بھی کر دیا. عمل سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے یہ اب وہ عمل کرتے کرتے ان کو خیال آیا کہ میں رسالت مآب سے کیوں نہ سوال کر لوں. عمل کرتے کرتے ان کو یہ خیال آیا رسالت مآب سے کیوں نہ پوچھ لوں. اب یہ آئیں کس کے پاس؟ رسول کے پاس. یا رسول اللہ میرا شوہر ناراض ہے. کیوں ناراض ہوا؟ تفصیل بتا دی، یہ ایسا ہوا. شوہر کے پاس گئے، نہیں مانا. پھر ایک خاتون نے کہا کہ فلاں جگہ چلی جاؤ، وہ علم رمل اس کے ذریعے. جیسی رسالت مآب نے سنا، ان کا رسالت مآب کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا. کہ یہ کیا کام کیا تم نے؟ یہ کیا کام کیا تم نے؟ بجائے اس کے کہ تم نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، دعائیں مانگتی، توسل کرتی پروردگار سے، تم نے اس کے اوپر یقین کیا. ان چیزوں پہ یقین کرنا جائز نہیں ہے. اس پر یقین کر لیا. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. واپس آ گئی. واپس آ کے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑنے کے بعد نمازیں روزے دعا، اثر کچھ بھی نہیں ہوا. شوہر ناراض کا ناراض. اب یہ پہنچی دوبارہ رسول کے پاس. یا رسول اللہ میں نے تو عمل بھی نہیں کیا، اذکار بھی ذکر نہیں کیے جو میں کر رہی تھی، نہ علم رمل والے کے پاس گئی. آپ نے کہا نماز روزوں کے ذریعے سے توسل کرو. میں نے توسل بھی کیا، پھر بھی راضی نہیں ہوا، اب کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا تمہارا نہ کوئی روزہ قبول، تمہارا کوئی نہ نماز قبول. کیوں تم نے اعتبار کیا، یقین کیا اس وقت؟ پروردگار ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ پھر اسی سے مدد لو، بجائے اس کے کہ پروردگار کا در کھٹکھٹائے، اللہ سے دعا مانگے، ائمہ اور رسول کو توسل کرے. غیر اللہ پر یقین کر لیا. وہ دعائیں جو اذکار، جو دعائیں ائمہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ان کو ترک کر دیا. کہا تم نے یقین کیا، اس وجہ سے کوئی قبول نہیں ہے تمہاری. سب سے پہلے استغفار کرو، توبہ کرو سب سے پہلے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اس کے بعد جا کے یہ مسئلہ صحیح ہوا. بس یہ عمل کرنا اس طرح سے یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ 2 چیزیں ان کے پاس مشکل تھیں، ایک فقر فروشی اور ایک زبان کی تیزی. صحیح. اب فقر فروشی میں آج کل اگر کسی کے پاس رشتہ جاتا ہے، کسی لڑکی کے لیے یا کسی لڑکے کا رشتہ جاتا ہے، دونوں طرف سے یہی صورتحال ہے. یہی صورتحال ہے کہ وہ حسب و نسب اور ہمارا خاندان یہ اور ہم لوگ یہ خاندانی لوگ ہیں اور ہمارا تو تعلق فلاں جگہ سے ہے. یہ سب اسلام میں معنی نہیں رکھتی چیزیں، کچھ معنی نہیں رکھتی. دیکھیں شادیوں میں تاخیر کی ایک وجہ وہ بتائی تھی، دوسری وجہ یہ ہے حسب و نسب.
اپنے قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا مثلا فخر فروشی کہ میرے والد یہ تھے، میرے دادا یہ تھے. دادا قبر میں ہیں، گئے وہ اس دنیا سے. کس چیز کا فخر؟ کس چیز کا فخر؟ تکبر کس چیز کا ہے؟ 7 ائمہ کی زوجات کہ جن کا انتہائی معمولی خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی. 7 ہیں، 7 ائمہ، 12 میں سے 7 ائمہ ایسے ہیں کہ جن کی ازدواج، جن کی شادی معمولی گھرانے کی معمولی خاتون سے شادیاں ہوئیں. کون کون سے ہیں جاننا چاہیں گی آپ؟ جی پہلے امام سجاد، سب سے پہلے کہ جن کی انتہائی سے زیادہ معمولی خاندان میں شادی ہوئی، انہوں نے اپنی ایک کنیز سے شادی کی. پہلے امام سجاد. دوسرے امام کاظم جناب حمیدہ خاتون، بہت بڑا خاندان نہیں تھا، بہت معمولی خاندان تھا. امام کاظم نے حمیدہ خاتون سے شادی کی. تیسرے امام رضا نجمہ خاتون، مومن، متدین، متقی، پرہیزگار اور بااخلاق، خاندان انتہائی معمولی، انہوں نے شادی کی. امام جواد محمد تقی، امام محمد تقی جواد، خضران نام کی خاتون سے شادی کی اور ان کا بھی خاندان انتہائی معمولی. جناب ہادی، حضرت ہادی یعنی امام محمد نقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام، صحیح ہے. امام ہادی کی شادی ہوئی ایک معمولی خاتون سے جن کا نام سمانہ خاتون تھا. سمانہ. اچھا، یہ سمانہ خاتون خود مکہ مدینہ یا عراق یا اس کی نہیں تھی، یہ تھی مراکش سائٹ کی، مراکش کی خاتون تھیں. ان کا خاندان مراکش کا تھا. بس اس کا مطلب یہ قبیلہ، نژاد، ملک شادی میں معیار نہیں ہے، معیار نہیں ہے. اور وہ معیار کیا ہے وہ آئندہ گفتگو میں آئے گی. امام عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی کہ جنہوں نے سوسن خانم، سوسن خاتون، سوسن ایک نام ہے، ان کے کئی نام ہیں تاریخ کے اندر، ایک نام جو ہے سوسن ہے. سوسن خاتون سے شادی کی اور یہ سوسن خاتون جو تھیں ان کا بھی قبیلہ جو ہے وہ بہت ہی معمولی اور بہت ہی درمیانے درجے کا، مڈل کلاس کہہ لیں آج کے دور کا، وہ خاندان ان کا شمار ہوتا ہے. اب کتنے ہی ائمہ کی سیرت آپ کے سامنے آ گئی؟ 6 ائمہ کی سیرت آپ کے سامنے. نہ انہوں نے دولت دیکھی، نہ حسب و نسب دیکھا، نہ خاندان دیکھا. ازدواج کرنا تھی 2 شرطوں کے ساتھ اسلام کی انہوں نے ازدواج کی. کیا؟ ایک، ان کی دینداری، جو ان میں تقوی، پرہیزگاری، ساری چیزیں تھیں، دینداری. اور دوسرے مرحلے پر ان کا اخلاق. یہ 2 چیزیں اہم ہیں کیونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اگر کسی نے فقط اور فقط انحصار ہے، فقط خاندان کی وجہ سے شادی کی، کچھ نہیں ملنا، آخر میں کچھ نہیں ملنا اس کو. اگر فقط و فقط مال کی وجہ سے شادی کی، مال بھی نہیں ملے گا اور باقی چیزیں بھی نہیں ملیں گی. اور اگر اس نے فقط اور فقط حسن و جمال کی خاطر شادی کی تو اس کا حسن و جمال بھی چلا جائے گا اور باقی بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی.
کچھ نہیں ملنا ہے اس کو. البتہ یہاں پر جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا فقط و فقط کا، یعنی انحصار کے ساتھ، کہ اس کے علاوہ منظور نظر شادی کا ہے ہی نہیں. ازدواج کرنا انسان کا جو ہے وہ ایک ہے قربتاً الی اللہ. اسی لیے تاکید یہ کی گئی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی جو بھی دونوں میں سے ایک ازدواج کی خواہش کرے تو وہاں پر اس موقع کے اوپر اس کو 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اور اچھے لڑکی کو اپنے شوہر کے لیے دعا کرنی ہے کہ اچھا ہمسر مجھے دے، اچھا ساتھی مجھے عطا کر پروردگار، اور لڑکے کو لڑکی کے لیے دعا کرنی ہے کہ مجھے اچھا ہم سفر عنایت فرما. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جو اسلام نے جس کی تاکید کی ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پہ. بہرحال تو یہ 2 چیزوں نے ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا. کس کی؟ زید بن حارثہ اور جناب زینب بنت جہش. ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا. ایک زبان کی تیزی اور ایک فخر فروشی. یہاں سے جو ان کی اختلافات شروع ہوئے. اگر اختلاف کو انسان پہلے مرحلے میں حل و فصل نہ کر لے تو پھر یہ اختلاف گہرے ہو جاتے ہیں. پہلے مرحلے میں جہاں اختلاف ہو، دیکھیں اب میں ایک کمزوری آپ کو مردوں کی بھی ہے خواتین میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی غلطی شوہر کی دیکھی تو اسی وقت اس کو ٹوکنا شروع کر دیا. یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے آپ کی، یہ غلطی ہے. صحیح ہے، ٹھہر جائیں، انتظار کریں اچھے وقت کا. رکھیں ذہن میں بات کہ سمجھانا ہے. یہ بات نوٹ کر لی نا آپ نے؟ ہم منع نہیں کر رہا کہ نوٹ نہ کریں، نوٹ کر لی نا. اپنے پاس رکھیں نوٹ کر کے کہ اچھے موقع پر اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے، سمجھانا ہے. ابھی شوہر بیچارہ، اب وہ کراچی میں سفر کیا میں نے ابھی آ کے، تو واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے جو ہے اپنے آفس جاتے ہیں اور کس طرح سے وہ واپس آتے ہیں. ٹریفک کا رش اس قدر، اس ٹریفک کے رش کے اندر جو ہے وہ چلیں، یعنی مثلاً بعض افراد کے پاس تو گاڑی ہے، اے سی کی قبل بھی لگا ہوا ہے، وہ پھر بھی آسان ہے، لیکن بعض ہر کے پاس تو نہیں ہے. وہ کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. بغیر اے سی کی گاڑی پہ جاتے ہیں، کوئی اسکوٹروں پہ جا رہا ہے، کوئی بسوں میں جا رہا ہے. اور پھر سڑکوں کا حال دیکھیں تو الا ماشاء اللہ ہیں سڑکیں کہ وہ آدھی کمر بیچارے کی جو ہے وہ آتے جاتے ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آفس کی جو اس کی مسائل و مشکلات ہیں، کبھی باس ڈانٹ رہا ہے، کبھی کوئی کام رہ گیا ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہو کے شام میں جو ہے وہ اب وہ گھر کے لیے آیا کہ چلو سکون، اب میں گھر جا کے تھوڑا سا ریسٹ کروں گا. ادھر دروازہ کھولا، ادھر اس کا آرام ختم. کیا بیگم کو بات یاد آ گئی جو ٹوکنا تھا. نہیں، ٹوکنے والی بات کے علاوہ جو اس نے لسٹ دی تھی کہ واپسی پہ وہ نہیں لایا. ارے بھائی نہیں لایا تو تھوڑا صبر کرو. اس کو پہلے ٹھنڈا پانی پلاؤ، تھوڑا ایک چائے کا کپ دے دو، تو پیار سے کہہ دو کہ وہ جو لسٹ دی تھی وہ لے کر آئے، کب لائیں گے، اب تھکے ہوئے، اچھا بعد میں چلے جائیے گا. وہ جو برسی تو اس کا تو آرام ہی چلا گیا. یہ کیا ہوا؟ اختلاف. کیا ہوگا؟ اختلاف بڑھے گا، بڑھ جائے گا. نہیں، ایسا نہ کریں. اس کے ساتھ نرمی سے، اس کے پیار سے، محبت سے، اچھے وقت کے اندر، جب وہ غصے میں ہے اسے بات نہ کریں. جب وہ آرامش کی حالت میں آ جائے اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی غلطی تھی، آپ نے یہ غلط کیا. اگر ایسا کر لیتے تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا. یہ یعنی اچھا نہیں ہوتا، وہ متاثر ہوگا آپ سے. یقین کریں جس وقت جو ہے آپ اس کو تھوڑا سی محبت اور اس کے ساتھ لطف کریں گی، کوئی شوہر ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بیوی کی طرف راغب نہ ہو. بالکل ہو جائے گا، 100% ہوگا.
اگر خاتون کے پاس حسن و جمال نہ بھی ہو اگر اس کے پاس اچھا اخلاق ہو، وہ اخلاق اسے جیت لیتا ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں۔ اگر وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام شوہر کے دل جیتنے کے لیے کافی ہے کہ ماں کے ساتھ اس کے اچھا سلوک کرو، اس کی ماں کی بات مانو، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، خوش ہو جائے گا شوہر۔ بہت ذریعہ آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر کوئی شخص انجام دینا چاہے، اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہے، جنت بن سکتا ہے گھر، اور اگر خود ہی نہ چاہے انسان تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں لاکھ کہتا ہوں کہ آپ کو مثلا فلاں مرض ہے، آپ یہ کر لیجئے، انسان صحیح نہیں ہونا چاہتا تو پھر نہیں ہوگا صحیح۔ وہ اگر انسان میں قصد ہوگا کہ مجھے صحیح کرنا ہے، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے، اپنے خاندان کو صحیح کرنا ہے، تو یہ روایات کی تاکید ہے۔ 8 عوامل روایات میں، کل جتنی بھی روایات ہیں طلاق اور طلاق کے مسائل سے مربوط، ان کو اگر آپ جمع کریں تو 8 عوامل ایسے ہیں کہ جن کو روایات میں بیان کیے گئے کہ اگر یہ عامل آپ کے خاندان سے، آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ عوامل انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ۔ آج تو وقت بھی آپ کو زیادہ لے لیا ہے اور آپ کو آرام کا وقت بھی نہیں رہا، معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو بہرحال ابھی ہماری گفتگو تو خیر کمپلیٹ نہیں ہو سکی، کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو بتانا چاہ رہا تھا لیکن اب بتا نہیں سکا۔ بہرحال خوب اس سے متعلق اگر کچھ سوال ہو آپ کے ذہنوں میں تو انشاءاللہ حاضر خدمت ہے۔ ٹاپک کا عنوان در حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا عوامل ہیں کہ جو شادی میں موانع ایجاد ہوتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں؟ وہ 5 عوامل ہیں، جو 2 کا ہم نے ذکر کیا ہے، 3 ابھی باقی ہیں۔ ایک فقر کا ذکر کیا ہے اور ایک زبان کی تیزی، نہیں حسب و نصب ہے نا، کہ جب ہم جاتے ہیں رشتے کے لیے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جناب خاندان کیسا ہے آپ کا، لوگ کیسے ہیں آپ، اور اس طرح کی جو چیزیں۔ دیکھیں شادی کے مراحل میں آپ کا تحقیق کرنے کا حق حاصل ہے، آپ کو، آپ تحقیق کریں، بالکل کریں آپ، چاہے جو ہے وہ لڑکے کی شادی ہو چاہے وہ لڑکی کی شادی، دونوں کو حق حاصل ہے تحقیق کرنا، لیکن تحقیق کے ایک وسط کو اختیار کرتے ہوئے تحقیق کریں، چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ 2 چیزیں شاید ازدواجی زندگی کو مضبوط کر دیتی ہیں، 2 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کیا چیز؟ ایک چیز مہریہ، کہ اگر ہم مہر کو زیادہ رکھیں گے تو ہماری بیٹی کی زندگی جو ہے وہ کیا ہوگی، سیف ہو جائے گی، ہے نا، یہ ایک لوگوں کے ذہن میں اشتباہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ جتنی تحقیق کرنے کے بعد جب مطمئن ہو جائیں گے تو ہم اطمینان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، یہ بھی اشتباہ ہے ان کا، یہ بھی اشتباہ ہے ان کا۔ یہ دونوں چیزیں لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ ہیں، ایک مہر کی رقم کو زیادہ رکھنا، مہر کی شرائط کو زیادہ رکھنا، ایک یہ اشتباہ ہے لوگوں کا کہ زندگی کو محفوظ آپ نہیں کر سکتے اس کے ذریعے سے، قطعی طور پہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، تحقیق جتنی زیادہ کریں گے، مطمئن ہوں گے، اس کے بعد ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ اگر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس تحقیق کے بعد ہماری بیٹی کی زندگی پرسکون اور دائمی ہو جائے گی، یہ اشتباہ ہے ان کا۔ یہ دونوں چیزیں اشتباہ ہیں، نہ مہر زیادہ آپ کو تحفظ دے سکتا ہے اور نہ زیادہ تحقیق۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ وہ تحقیق کے نتیجے میں اس خاندان کی کسی نہ کسی خامی کے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ خامی تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو بیٹیوں کی عمریں کیا ہو جاتی ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال وہ بیٹھیں گی۔ ایک مصیبت، یہ 2 مصیبتیں، تیسری مصیبت استخارے کی ہے۔ ہاں، ایک استخارہ 2 جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں کھل کے باتیں کر رہا ہوں چونکہ بہرحال بری لگیں یا سچی باتیں جو میں کر رہا ہوں۔ ایک استخارہ 2 جگہ استعمال ہوتا ہے،
ہاں، یا تو وہ حقیقی طور پہ استخارہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعاً ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہتے ہیں، یا پھر منع کرنے کا بہانے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی منع کرنے کیسے کریں، تو بہانہ یہ کہ استخارہ بتایا گیا۔ تو خدا کے لیے اپنی زندگیوں میں دین کو رائج کریں اور دینی احکام اور حکم کے مطابق فیصلے کریں اور ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں۔ اس کے جو اثرات ہیں معاشرے میں، جو برے اثرات آ رہے ہیں، اس کو ختم کریں۔ برے اثرات آ رہے ہیں، کتنے برے اثرات ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ اس وقت کراچی میں یا پاکستان کہہ لیں، کراچی کہہ لیں، کہ پہلے بہت کم طلاق کے حوالے سے ریشو آتا تھا، آج کل اس کا ریشو بھی اتفاق سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم لوگ واقعی پریشان ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات شاید یہی ہیں کہ جو ہم نے کچھ یہاں بیان کیے، اور کچھ جو ہے وہ آپ کے جو ادارے ہیں، ٹی وی اور فلمیں اور فلاں، تو وہ ان کا بھی اثر ہے۔ تو یہ دونوں اثر مل کر، چونکہ وہ اعتبار کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں کہ شاید یہ حقیقت ہے، وہ ڈرامہ ہے، تخیل ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا زندگی میں۔ زندگی الگ چیز ہے اور ڈرامے الگ چیز ہیں، فلمیں الگ چیز ہیں۔ اس کا آپس میں ایک حد تک ربط ہوتا ہے لیکن 100% ربط نہیں ہوتا ہے۔ اس کو نکال دیں اپنے ذہنوں سے، ریئل زندگی میں زندگی گزاریں، اس دنیا میں واقعی زندگی جو ہے اس کو اپنائیں کہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ بس زیادہ تحقیق خود ایک نقصان دہ چیز ہے، اور زیادہ مہر یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے، چونکہ اسلام نے دونوں چیزوں کی مخالفت کی۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ہم اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بات کریں گے اس کے موضوع پر، جو رہ گئے موضوعات ظاہر شاید مشکل ہے۔ آپ نے بتایا کہ عورت کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم ہمیشہ دیکھیں وہ دیندار ہو اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہو، تو اسی طرح جب ہم مرد کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دو چیز سیم چیز ہے، یہی دو چیز، دیندار اور اخلاق۔ محنتی، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ اگر اضافہ کریں وہ یہ کہ اس میں محنت نہیں ہے، اس میں جو ہے نا اس میں ایک لگن ہونا چاہیے آگے بڑھنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اگر لگن ہے اس میں تو وہ آپ کو آگے لے جائے گا، آپ کی زندگی کو کامیاب کر دے گا۔ لیکن اگر لگن نہیں ہے تو پھر وہ ناکام کر دے گا آپ کو، چونکہ لگن نہیں ہے اس میں، آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہے۔ صحیح۔ بہرحال ایک خواتین میں چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیندار، اخلاق، اور اگر مثلا جیسے ہم خواتین میں دیکھتے ہیں تو خواتین میں عموماً خواتین جو ہے وہ ان کا ظاہری حسن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، مردوں کے اندر حسن نہیں ہوتا ہے۔ مردوں کو مثلا اگر کسی مرد کو کہیں بھائی بڑے خوبصورت ہو تم، برا مان جائے گا کہ مجھے خواتین سے کیوں ملا رہے ہیں۔ مردوں کے لیے خوبصورتی نہیں ہے، مردوں کے اندر اس کا جمال ہے، کہ اگر مرد میں ہے تو کہیں گے آپ میں جمال بہت ہے، آپ جمال ہیں، تو وہ کیا کرے گا، خوش ہوگا کہ مجھے اپنی اچھی صفت جو مردوں سے منسوب صفت ہے اس سے نسبت دی گئی ہے۔ خوبصورتی خواتین کا کام ہے، حسن خواتین کا کام، مردوں میں نہ حسن ہوتا ہے نہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس کا دیکھا جائے ظاہری جمال کیسا ہے۔ اگر ظاہری جمال مردانہ ہے، اچھا جیسے میں مثال دوں کہ حضرت علی کے لیے جو ہے وہ بعض کتابوں میں جو ترجمہ ہوئی، بہرحال جس نے بھی لکھا چھوڑ دیں اس کا، کہ انہوں نے کہا کہ جناب حضرت علی کا جو ہے وہ مثلا پیٹ جو ہے وہ نکلا ہوا تھا، صحیح ہے، حالانکہ ترجمہ غلط کیا ہے اس روایت کے اندر، جو لفظ عربی استعمال کیا ہے اس کے حقیقی معنوں میں جا کے دیکھیں کہ جن کا سینہ چوڑا ہوتا ہے تو ان کا سینہ پیٹ کی طرح سے یوں پتلا چلا آ رہا ہوتا ہے، پیٹ نہیں نکلا ہوا کہہ رہے اس روایت کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں سینے جیسا پیٹ، یعنی سینے کے ساتھ وجیح جو شخص ہوتا ہے، وجاہت مرد کا ہے اصل، تو وجاہت تھی امام علی میں، سینہ ان کا چوڑا تھا، اور چوڑے سینہ کے ساتھ جو ہے ان کا پورا جسم بالکل ایک سا تھا، تو لوگوں نے اس کو پیٹ کے اس حصے کو جو سینے کے ساتھ چلا آتا ہے، روایت یہ کہہ رہی ہے، اس کا غلط ترجمہ کر دیا کہ پیٹ ان کا نکلا ہوا، نہیں نکلا نہیں، پھیلا ہوا تھا،
یعنی سینے کے ساتھ چپکا ہوا تھا. یہ وجاہت تھی حضرت علی کی کہ جس کا ترجمہ غلط کر کے امام علی کی شخصیت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ظلم کیا ہے ترجمہ کرنے والے نے. خیر بہرحال سے